فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 589 30 مارچ 2022۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی جو صاحب ثروت تھا اور جاب وغیرہ کرتا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ کئی لاکھ قرضہ اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہے، اور اب قرض واپس کرنا اس کے لیے شاید ممکن نہ ہو، یا کم از کم بہت مشقت و تکلیف کا باعث ہو، تو کیا اس صورت میں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جن 8 مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ انہی مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے، اور یہ علم و حکمت پر مبنی فیصلہ ہے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے ہیں جن کے دلوں میں الفت ڈالنے مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ آیت میں پہلا اور دوسرا مصرف فقراء اور مساکین ہیں، یعنی انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور مرض کا علاج ایک بنیادی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ لاکھوں کا مقروض ہو گیا ہے، اور قرض اتارنا اس کے لیے شاید ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کی مد میں رقم دینا جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف صندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔